حضور کے جاتے ہی اختلافات اس قدر ہو گئے تھے باہر صحابہ میں نے، دیگر لوگوں میں جو نفس پرست لوگ تھے، کچھ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر بیٹھے ہیں۔ حضور کے جاتے ہی اسود عنسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا، مسیلمہ کذاب ایک شخص کھڑا ہوا، اور لوگوں میں کثرت سے وہ اپنا انفلوئنس بڑھاتے ہوئے، اثر و رسوخ بڑھاتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، میں اور سچا رسول ہوں، میں اور سچا نبی ہوں، ایسا سہولت دینے لگا۔ جو سہولت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ ایسے نبیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شریعت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اسی لیے مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر تم تن آسانی چاہو گے تو شیطان کسی بھی گڑھے میں لے جا کے تمہیں گرا دے گا۔ تم ہمیشہ یہ یاد رکھو میری طبیعت چاہے یا نہ چاہے، جو میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے وہی حق ہے۔ لوگ آتے ہیں بیوی کو 3 طلاق دے دیا، ہم نے بتا دیا ہے کہ ہو گئی ہے، پھر وہ ایسا کوئی مولوی ڈھونڈتے ہیں جو اس سے کہے کہ نہیں ہوئی، ابھی رہ سکتا ہے۔ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے، سہولت چاہتے ہیں، جبکہ صحیح احادیث اور صحیح قرآن کی آیات سے جو مسئلہ مل گیا تو اس کے بعد اپنی خواہشات کو ختم کر دو، یہی شریعت ہے۔ اور لوگوں کو آسانی چاہیے، روزے میں بھی کوئی 1 گھنٹہ پہلے افطار کرنے کی پرمیشن دینے لگ جائے تو اس کے بھی بہت سارے مرید بن جائیں گے کہ ہمارے یہاں کنسیشن ہے۔ بہت سارے ایسی جگہوں پر بنتے بنتے فرقے اسی لیے بن گئے شیطان کے، وہ آلہ کار بن جاتے ہیں، شیطان ان کو لے جاتا ہے۔ وہ جھوٹے نبی جو پیدا ہوئے تھے حضور کی وفات کے فوراً بعد، وہ ایسی ہی سہولتیں بانٹ رہے تھے کہ ہمارے ہاں ایسا ہے، ہمارے ہاں اتنی نمازیں نہیں، ہمارے ہاں اتنی زکوٰۃ بھی نہیں دینی، آؤ پیچھے چلو، جہاں جنگ میں غنیمت کا مال آئے گا وہ سب بانٹیں گے ہم۔ وہ الیکشن کی طرح ایک پارٹی اتنا اعلان کرے، دوسری پارٹی اس سے زیادہ اعلان کرے، ایک کہے بجلی فری تو دوسرے کہے عورتوں کو ٹکٹ فری ہے۔ یہ لوگوں کو بہلانے اور پھسلانے کے جو ترغیبی انعامات ہوتے ہیں، میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اگر کوئی اس طرح کی چیزیں لائے تو اس کو نکال کر پھینک دینا، اگر کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو مجھے وہی راستہ پسند ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، وہی راستہ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد جو سب سے اہم معاملہ تھا وہ امامت کا تھا، خلافت کا تھا۔ اب کون امیر ہوگا، کون امام ہوگا مسلمانوں کا، یہ ایک ایسی سچویشن تھی صحابہ کے لیے کہ اگر یہ فوری طور پر حل نہیں ہوتا تو دشمنان اسلام ان کی جماعتوں کو ٹکڑے کر دیتے۔ صحابہ اکرام کے دشمن کم نہیں تھے، یہ لڑ رہے تھے، مسلسل لڑ رہے تھے، کتنے بازنطینی حکومتیں، ایرانی حکومتیں، رومی حکومتیں سب ان کے دشمن بنی بیٹھی ہوئی تھیں، ساسانی حکومتیں، بہت ساری حکومتیں ان کی دشمن بنی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اگر ایسے میں ان کا کوئی امیر نہیں ہوتا، اگر کوئی ان کا خلیفہ نہیں، اگر امام نہیں ہوتا تو پھر دوسری حکومتوں کو مدینے پر چڑھائی کرنے میں ذرا برابر وقت نہیں لگتا۔ اور پھر پلس ہوا کیا ہے، کچھ تو لوگ مرتد ہو رہے تھے، مرتد کہتے ہیں اسلام کو چھوڑ کر پھر جانا۔ کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر بن گئے، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور رسول اللہ کے زمانے میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے، وہ پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اور کچھ وہ اسود عنسی، طلحہ بن خویلد اور اس کے علاوہ مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے نبی، ارے جھوٹے نبیوں کی ایسی تعداد بڑھتی جا رہی تھی کہ ایک عورت بھی نکل آئی اس میں کہ میں بھی نبی ہوں، اور نبوت کا دعویٰ کرتے کرتے وہ جا کر مسیلمہ کذاب، وہ بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے جا کے شادی بھی کر لی۔ ایک ہی گھر میں 2 جھوٹے، شوہر بھی اور بیوی بھی، اور یہ کذاب دجال، جو بھی حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کو دجال کہا گیا ہے، سب سے بڑا جھوٹا دنیا کا، سب سے بڑا جھوٹا اس کو دجال کہتے ہیں۔ یہ حالات جب پیش آئے